حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ ان کو موقع ہی نہیں ملا بھائی. یہودیوں نے اتنا تنگ کر کے رکھا تھا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے, سمجھتے. اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں دفن ہوں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے, وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے. اور 4 شادیاں ہی کریں گے ایسا لگتا ہے, کیونکہ پیغمبروں کی سنت کثرت سے نکاح ہے. 4 سے زیادہ اس لیے نہیں کریں گے کہ شریعت پہ کس کی عمل کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں کا مذہب ہی یہی ہے, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرنا. ان کو الزامی جواب دیا کریں کہ اگر یہ واقعی ایسا مسئلہ تھا جیسا یہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا علی تو زندہ تھے, حضرت فاطمہ کے شوہر, وہ کیوں دونوں بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے؟ وہ کیوں ہمیشہ مشوروں میں ان کے ساتھ شریک رہے؟ وہ بھی ان کو مشوروں میں شریک کرتے رہے. حضرت علی کا تو حضرت عمر بہت احترام کیا کرتے تھے, اور حضرت علی بھی حضرت عمر کا بہت احترام کیا کرتے تھے. جتنے فیصلے ہوئے ہیں سب میں حضرت علی شریک ہیں. پھر حضرت عمر نے جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان 6 میں سے خلیفہ ہوگا, اس میں حضرت علی کو, تو کتنے اچھے تعلقات تھے آپس میں. تو اگر یہ وراثت کا اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے جتنا پیش کیا جاتا ہے تو اتنے اچھے تعلقات ہوتے. تو یہ مدعی سوز گواہ چس والی بات ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو شوہر تو اپنی زوجہ کی طرف سے لڑتا ہے نا. اگر حضرت فاطمہ پہ معاذ اللہ ایسا ظلم ہوا ہوتا تو سیدنا علی تو کھڑے ہوتے نا اس میں. تو حضرت فاطمہ کو غلط فہمی تھی, حضرت ابوبکر نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. وہ کیا لالچ کریں گے جو سارا سامان نبی کی خدمت میں لے کر آ گئے؟ صحیح حدیث ہے نا, نبی نے ان کا سارا, انہوں نے ایک موقع پہ حضرت ابوبکر سارا سامان لے کر آ گئے. نبی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا؟ فرمایا اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے. تو کیا وہ ایک باغ, اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا, وہ قبضہ کر کے بیٹھیں گے؟ کوئی کامن سینس کی بات ہے یہ؟ جو نبی کا غار میں, نبی کے غار یار ہیں وہاں تنہا نہیں چھوڑ رہے. اور سورہ توبہ کی آیتیں دیکھو, ایسی جاندار آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تم الا تنصروہ, اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے نہ کرو. یہ قرآن کا انداز ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا, اللہ نے اس کو بھی مدد کی ہے جب مشرکین نے ان کو نکال دیا تھا. ثانی اثنین, جب 2 میں سے یہ ایک تھے, ایک ابو بکر اور ایک یہ. تو اللہ نے پوری امت کو ابو بکر کے مقابلے میں ذکر کیا ہے کہ تم سارے چھوڑ دو نا, ابو بکر تو نبی کے ساتھ ہے. اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے. اور اذ یقول لصاحبہ, جب نبی ابو بکر سے کہہ رہے تھے, اپنے ساتھی سے, قرآن صاحب کا لفظ صرف ابو بکر کے لیے استعمال کیا, اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب دریا پہ آ کے رک گئے نا, اور پیچھے سے فرعون آیا, بنی اسرائیل نے کہا ہم تو مارے گئے. موسیٰ نے کیا کہا؟ ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ میرا اللہ ہے. یہ نہیں کہا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ میری تو مدد ہوگی, ان کی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیونکہ کسی موقع پہ ساتھ ہی نہیں دے رہے. اتنی اللہ نے مدد کر دی ہے تو اب اللہ کوئی راہ نکال لے گا, آگے اگر مروا دیا, انا لمدرکون, ہے موسیٰ مر گئے, پکڑے گئے, تو فرعون تو مارے گا. تو توکل ذرا بھی نہیں تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے, تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن جب ابو بکر غار میں تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیا, بالکل وہی سچویشن جو فرعون کی تھی, تو نبی نے کیا فرمایا؟ غم نہ کرو, ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. ان کو پتا تھا جانثار ساتھی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا اللہ میری مدد کرے ابو بکر کی نہ کرے. تو یار اتنی بڑی فضیلت, وہ باغ کھائیں گے یار, کچھ سوچنے کی بات ہے. وہ کسی کے باغ پہ قبضہ کریں گے, اور وہ بھی پیغمبر کی بیٹی کی. تو یہ غلط بات ہے. اس کو شیعہ حضرات کو چاہیے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. کیوں امت میں اختلاف پھیلا رہے ہیں؟ سارے شیعہ ایسی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں. جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں خطیب آ رہے ہیں وہ زیادہ ان مسئلوں کو اجاگر کر رہے ہیں. حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی دی تھی حضرت عمر کو, ان سے نکاح ہوا ہے. لیکن شیعہ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے جو خود شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے. لیکن چلو وہ تو ایک بات کی چیز ہے نا. تو یہ تو کتنی بڑی حقیقت ہے کہ کیوں ایک وراثت کا ایک مال کیوں روکیں گے وہ, جو نبی پر اتنا کچھ جانثار کیا انہوں نے. پھر حضرت حسن حسین نے کیوں اعتراض نہیں کیا بڑے ہونے کے بعد؟ کوئی ایک تقریر حضرت حسن حسین کی دکھاؤ ابو بکر عمر کے خلاف. حضرت عمر تو حضرت حسن حسین کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے, اور گلی میں چلتے پھرتے جب چھوٹے تھے تو ان کو اٹھا کے پیار کرتے. ایک دفعہ حضرت حسن جو ہے وہ کہیں گلی میں کھیل رہے تھے, حضرت علی بھی تھے. حضرت عمر نے فرمایا, گود میں اٹھا کے فرمایا, شبیہم بمحمد لا بعلی, یہ تو نبی کے مشابہ, علی تمہاری شکل میں نہیں گئے یہ. اور حضرت علی ہنس رہے تھے, یعنی کہا کہ یہ تو پیغمبر کے زیادہ مشابہ ہیں یہ. تو پھر حضرت عمر نے کتنا پروٹوکول دیا حضرت حسین کو. آپ کو پتا ہے حضرت حسن کی جو امام زین العابدین ہیں, جو کربلا میں اکیلے باقی بچ گئے تھے, ان کی والدہ کون تھیں؟ حضرت حسن کی نسل, تو حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے نا وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے. آج جتنے حضرت حسین کی اولاد ہے وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے. تو ان کی جو والدہ تھیں وہ کون تھیں؟ یہ وہ تھیں جو ایران کی شہزادیاں, جنہیں حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین کو گفٹ میں دیا تھا. ایران سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں, لونڈیاں تھیں. تو لوگوں نے کہا یہ شہزادیاں, ان کو باندی بنانا ان کی توہین ہے, ان کا کسی بڑے سے نکاح ہونا چاہیے. شہزادیاں تو شہزادوں سے نکاح ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کس کو شہزادہ قرار دیا؟ حسن و حسین کو. تو ہر جگہ ان کو اہل بیت کو پروٹوکول دیا. تو یہ بنایا ہوا پھڈا ہے بھائی, یہ حقیقی پھڈا نہیں ہے, یہ بنایا ہوا پھڈا ہے.